آئیے میں اپنے موضوع پر کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں آپ کو سلام اور درود کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں، کیونکہ آج ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، علماء آئے ہیں، جو بھی آتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ حاضرین سلام کا جواب نہیں دیتے، جبکہ سلام کرنا سنت ہے تو جواب دینا واجب ہے۔ حضرات محترم، آج ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ ایک صحابہ کرام کی ذات ہے کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، سلام پہلے کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ حضرات، آج ہم سلام نہیں کرتے، لیکن سلام کی کتنی برکت اور فضیلت ہے۔ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کے مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم جواب دیے، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ ایک دوسرے صحابی آئے، آ کر کے سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک تیسرے صحابی آئے، آ کر کے سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ایک چوتھے صحابی آئے، آ کر کے مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مصطفیٰ کریم جواب دیے، وہ صحابی بیٹھ گئے، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں، 40۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو سلام میں جتنی زیادتیاں کرے گا، رب قدیر اس کے نامۂ اعمال میں اتنا ہی اضافہ فرمائے۔ بہت اچھے سے محترم، آج ہم سلام کرنے میں کوتاہیاں کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کے سلام کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی آئے تو مجھے سلام کرے، میں کسی کو کیوں سلام کروں؟ لیکن قربان چاہیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، قربان چاہیے اللہ کے حبیب کی ذات پر، کہ میرے مصطفیٰ کریم جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آقا کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی ختم ہو گئی، لیکن ہم کبھی بھی حضور کو پہلے سلام نہ کر سکے۔ حضرت مولا علی کی ذات ہے، حضرت مولا علی خود بیان کرتے ہیں، میری پوری زندگی ختم ہو گئی، لیکن میں کبھی بھی حضور کو پہلے سلام نہ کر سکا، اللہ کے حبیب کو پہلے سلام نہ کر سکا۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، حضرت صدیق اکبر خود بیان کرتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کو پہلے سلام نہ کر سکا۔ جب بھی میں اللہ کے حبیب کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، آقا کریم پہلے سلام کر دیا کرتے تھے، مصطفیٰ کریم پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آج ہم سلام کرنے میں پیچھے رہا کرتے ہیں، سلام کرنے میں کوتاہیاں کیا کرتے ہیں، لیکن قربان چاہیے حضرت صدیق اکبر کی ذات پر، قربان چاہیے حضرت صدیق اکبر کے جذبے پر۔ حضرت صدیق اکبر ہے، ایک مرتبہ دل میں پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج چاہے جو ہو جائے میں مصطفیٰ کریم کو پہلے سلام کروں گا، آج چاہے جو ہو جائے میں اللہ کے حبیب کو پہلے سلام کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے حجرہ انور سے اپنے قدم ناز کو باہر کریں گے، میں مسجد نبوی کے دیوار سے چپک کر کے کھڑا رہوں گا۔ آقا کریم جیسے ہی باہر آئیں گے، میں دوڑ کر کے جا کے مصطفیٰ کریم کو پہلے سلام کر دوں گا، اللہ کے حبیب کو پہلے سلام کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر ہیں، آپ مسجد نبوی کے دیوار سے چپک کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کریم کے انتظار میں کھڑے ہیں، آقا کریم کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ آقا باہر تشریف لائیں گے، میں مصطفیٰ کریم کو پہلے سلام کر دوں گا۔ حضور مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اللہ کے حبیب ہے، اپنے قدم ناز کو اپنے حجرہ انور سے باہر کرتے ہیں تاکہ مسجد نبوی جا کر کے نماز ادا کر
कर सके। हजरत सिद्दीक अकबर तो इंतजार में खड़े थे कि आका करीम का बाहर आएंगे, मैं दौड़ करके पहले सलाम करूंगा। जैसे ही हुजूर मुस्तफा करीम अपने कदमे नाज को बाहर किए हैं, हजरत सिद्दीक अकबर की नजर पड़ी है। हजरत सिद्दीक अकबर दौड़ करके आते हैं ताकि मुस्तफा करीम को पहले सलाम कर सके, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सिद्दीक अकबर है अभी पहले सलाम करने की कोशिश ही करते हैं कि फिर मुस्तफा करीम पहले सलाम कर देते हैं, अल्लाह के हबीब पहले सलाम कर देते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, कभी तो हम गुनहगारों को पहले सलाम करने का मौका दे दीजिए, कभी तो हम खताकारों को पहले सलाम करने का मौका दे दीजिए। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ सिद्दीक अकबर, अरे सुनो सुनो, सलाम पहले करना ये अंबियाए किराम की सुन्नत है। अगर मैं नबी रह करके इसमें पीछे रह गया तो फिर मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या हाल होगा, मेरे बदकार उम्मतियों का क्या हाल होगा। तो पता ये चला कि सलाम पहले करना ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है, और सलाम पहले करने का जज्बा रखना ये सहाबाए किराम की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने जोगिया शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम पहले करना ये अंबियाए किराम की सुन्नत है, मुस्तफा करीम की सुन्नत है, और सलाम पहले करने का जज्बा रखना ये सहाबाए किराम की सुन्नत है। तो आप सलाम करने की कोशिश कीजिए, अगर सलाम आप न भी कर सके तो भी आप सहाबाए किराम की सुन्नत को अदा करते हुए नजर आएंगे। हजरात मोहतरम, सलाम को आम करें, इससे आपस में मोहब्बत भी पैदा होती है। हजरात मोहतरम, दूसरी बात, आज हम बहुत सारे उलमा आते हैं, खिताब करते हैं, दुरूद शरीफ की फजीलतें बयान करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजमा वाले जो पब्लिक है वो खामोश बैठे रहते हैं। याद रखिए, दुरूद शरीफ के ताल्लुक से मुस्तफा करीम ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने क्या इरशाद फरमाया। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो दुरूद शरीफ पढ़ने में पीछे रहा करता है, जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, समझ लो वो जन्नत का रास्ता भूल गया, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। ये आका करीम इरशाद फरमाते हैं। और नबी दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में रहकर सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो दुनिया में रहकर कसरत से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल मैदान महशर में वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। ये मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया है। अब फैसला आपको करना है कि आप दुरूद शरीफ न पढ़ करके जन्नत के रास्ते को भूलना चाहते हैं, या दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ करके आप मुस्तफा करीम का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। हजरात, आज हम और आप हैं, हमें दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, लेकिन एक सहाबाए किराम की जात है, खुद मुस्तफा करीम के बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, अल्लाह के हबीब के बारगाह में हाजिर हुआ करते थे और अर्ज किया करते थे, आका करीम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या मुस्तफा करीम आपके बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, वक्त मुकर्रर कर दीजिए। आज हम एक दफा बोलने पर नहीं पढ़ते, लेकिन एक सहाबाए किराम है, अर्ज करते, आका आपके बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, वक्त मुकर्रर कर दीजिए। और मुस्तफा करीम क्या ही प्यारा जवाब देते हैं, वो मेरे प्यारे सहाबा, तुम जिस कदर चाहो दुरूद शरीफ पढ़ो, ये तेरे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए फायदामंद है। सहाबा ये जवाब सुनकर मचल जाया करते थे। एक दफा हज़रत अबी इब्न काब की जात है, मुस्तफा करीम के बारगाह में हाजिर हुए हैं और अर्ज करने लगे, आका करीम आपके बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, वक्त मुकर्रर कर दीजिए। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ओ अबी इब्न काब, तुम जितना चाहो दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम्हारे लिए फायदामंद है, तुम्हारे लिए बेहतर है। हज़रत अबी इब्न काब अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, क्या मैं दिन और रात का जो तिहाई हिस्सा मुकर्रर कर लूं, दिन और रात का जो चौथाई हिस्सा मुकर्रर कर लूं? आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ओ अबी इब्न काब, अगर और बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए और फायदामंद होगा। हज़रत अबी इब्न काब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं दिन और रात का आधा हिस्सा मुकर्रर कर लूं? मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ओ अबी इब्न काब, अगर और बढ़ा लोगे तो तुम्हारे लिए
اور فائدہ مند ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب ہے، مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا کریم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں دن اور رات کا تو تہائی حصہ مقرر کر لوں؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، او ابی ابن کعب، اگر اور بڑھا لوگے تو تمہارے لیے اور فائدہ مند ہوگا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابی ابن کعب مچل جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میں دن اور رات کا پورا حصہ ہی درود شریف میں گزار دیا کروں گا۔ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، او ابی ابن کعب، تو پھر تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور کل میدان محشر میں محمد تیرے ہاتھوں کو پکڑ کے تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ تیرے ہاتھوں کو پکڑ کے تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات محترم، درود شریف کی کثرت کیجئے، خود بھی درود شریف پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی تاکید کیجئے، اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی عشق مصطفیٰ کو پیدا کیجئے، عشق مصطفیٰ کو ڈال دیجئے۔ جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کو درود شریف کا عادی بنا دیں گے، جب یہ بڑا ہوگا آقا کریم کے نام کو سنے گا، مصطفیٰ کریم کے نام کو سنے گا، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا۔ درود کی تو اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی بچہ درود شریف کی کثرت کرے اور وہ کنویں میں تھوک دینا تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں، اپنے بچیوں کو درود شریف پڑھائیں۔ ساتھ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے ولی کہیں سفر پہ نکلے، راستے میں چلتے چلتے عصر کی اذان ہو گئی۔ جب راستے میں چلتے چلتے عصر کی اذان ہوئی تو وہ اللہ والے نماز پڑھنے کے لیے، وضو بنانے کے لیے پانی کے تلاش میں لگ گئے تاکہ پانی مل جائے اور وہ وضو بنا کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن وہ اللہ کے ولی چاروں طرف اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں، لیکن کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے۔ اب وہ اللہ والے وضو کرے تو کیسے کرے، نماز ادا کرے تو کیسے کرے؟ اتنے میں ان کی نظر ایک کنویں پر پڑی ہے۔ وہ اللہ والے کنویں کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، کنواں میں پانی تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے وہاں رسی اور ڈول موجود نہیں ہے۔ اب وہ پانی کو نکالے تو کیسے نکالے؟ میری ماں اور بہنیں اب غور سے سنیں، اب وہ اللہ والے پانی کو نکالے تو کیسے نکالے، وضو کرے تو کیسے کرے؟ اسی کنویں کے قریب ایک مکان ہے، اس کے چھت پر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی کی نظر جب بابا پر پڑی نا تو وہ بچی اپنے چھت کے، اپنے مکان کے چھت سے پکار کر کے کہتی ہے، او بابا آپ کنویں کے قریب کیا کر رہے ہو؟ او اللہ والے آپ کنویں کے پاس کیا کر رہے ہو؟ بابا کہنے لگے، بچی عصر کی نماز کا وقت ہے، میں پانی کے تلاش میں ہوں تاکہ وضو بنا کر کے میں نماز ادا کر سکوں۔ حضرات محترم، وہ بچی جواب دیتی ہے، بابا آپ تو اللہ والے ہو، پانی کو اوپر بلا لو نا۔ بابا آپ پانی کو کیوں نہیں اوپر بلا لیتے؟ حضرات محترم، بابا کہنے لگے، بچی میں پانی کو کیسے اوپر بلا لوں؟ پانی نکالنے کے لیے اس کا آلہ موجود نہیں ہے، یہاں رسی اور ڈول نہیں ہے، میں پانی کو نکالوں تو کیسے نکالوں، وضو بناؤں تو کیسے بناؤں؟ ذرا غور سے سنیں حضرات محترم، درود شریف کی کتنی طاقت و فضیلت ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، بابا آپ کنویں کے پانی کو اوپر نہیں بلا سکتے؟ بابا کیا میں پانی کو اوپر بلا کر کے دکھا دوں؟ بابا کیا میں پانی کو اوپر لے آؤں؟ حضرات محترم، اتنا کہنے کے بعد وہ بچی کہتی ہے، بابا آپ کنویں کے قریب آ جاؤ، جب آپ کنویں کے قریب آ جاؤ گے میں کنویں میں تھوک دوں گی، کنویں کا پانی اوپر آ جائے گا، میں کنویں میں تھوک ڈال دوں گی، کنویں کا پانی اوپر آ جائے گا، آپ وضو کر کے نماز ادا کر لینا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب وہ چھوٹی سی بچی ہے، اپنے مکان کے چھت سے کنویں میں تھوک دیتی ہے، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، کنویں کا پانی اوپر آ گیا ہے۔ اب وہ اللہ والے وضو کیے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کیے ہیں، اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بچی کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد اس بچی سے پوچھنے لگے، او بچی ذرا تو یہ تو بتا، آخر کون سی عبادت کرتی ہے کہ پانی تیرا غلام ہو گیا ہے؟ تو کون سی عبادت کرتی ہے کہ پانی تیرے حکم کو مانتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ارے تو کون سی عبادت کرتی ہے کہ تیرے حکم سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا ہے؟ تو تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہے، تو تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھ پر زکات بھی فرض نہیں ہے، تو تو اتنی چھوٹی ہے کہ تجھ پر حج بھی فرض نہیں ہے، تجھ پر روزہ بھی
भी फर्ज नहीं है, लेकिन जरा बता तो सही कौन सी इबादत करती है कि पानी तेरा गुलाम हो गया है? वो कच्ची जवाब देती है, ओ बाबा सुनो सुनो, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मुझ पर नमाज भी फर्ज नहीं है, मुझ पर रोजे भी फर्ज नहीं है, मुझ पर हज और ज़कात भी फर्ज नहीं है, लेकिन ओ बाबा जरा सुनो, जब मैं सोने के लिए जाती हूँ मेरी माँ मेरे करीब आ जाती है। बाबा जब मैं सोने जाती हूँ मेरी माँ मेरे करीब आ जाती है, और करीब आने के बाद मुझसे ये कहती है, ओ मेरी लाडली, ओ मेरी बेटी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लेना उस वक्त तक तू न सोना। तो ओ बाबा ये नमाज का कमाल नहीं है, ये रोजे का कमाल नहीं है, ये हज और ज़कात का कमाल नहीं है, ओ बाबा ये कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद शरीफ पढ़ने का कमाल है। ओ बाबा कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद शरीफ पढ़ने का कमाल है। हज़रात मोहतरम, आप अपने बच्चे बच्चियों को दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद कीजिए, आप अपने बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दीजिए। जब आप अपने बच्चों को दुरूद शरीफ का आदी बना देंगे, बचपन से जब उसके ज़बान पे दुरूद शरीफ हो तो वो बड़ा होने के बाद जब भी मुस्तफा करीम के नाम को सुनेगा, अल्लाह के हबीब के नाम को सुनेगा, फौरन वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ नजर आएगा।